کیا سلوک کیا جاتا تھا لڑکیوں کے ساتھ، دل کے کانوں سے آپ اس واقعے کو سنیں۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہا یا رسول اللہ میں اسلام لا چکا ہوں، لیکن میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے زمانہ اسلام سے پہلے، جب میں جہالت کا دور میں تھا۔ اسلام سے پہلے جب زمانے جاہلیت کا دور تھا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے، اتنا بڑا جرم ہوا ہے یا رسول اللہ میں بتا نہیں سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بتا تو صحیح جرم کیا ہے یا رسول اللہ؟ بہت بڑا جرم ہے، بتا تو صحیح جرم کیا ہے یا رسول اللہ؟ بہت بڑا جرم ہے، بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، بتا تو صحیح آخر کیا جرم ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے زمانہ جہالت میں اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے گڑھے کے اندر دفن کیا ہے، کیا مجھے بچنے کا کوئی راستہ مل سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تیری کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو زمانہ جہالت کے اندر عام تھا، یہ تو جہالت کا جب دور تھا یہ تو ایک عام رواج تھا، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، لیکن یہ تیرا کوئی نیا کام نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میرا معاملہ کچھ ان سے الگ تھا، عام طور سے رواج یہ تھا لوگ اپنی بچیوں کے پیدا ہوتے ہی آج ہی جیسی خبر ملی کہ بیٹی پیدا ہوئی زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میرا معاملہ اس سے کچھ تھوڑا سا الگ ہے۔ میں ایک دن اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوا، میری بیوی حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، پریگننٹ تھی۔ میں نے اس سے جاتے ہوئے کہا اگر تیرے بیٹا پیدا ہو اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا اور اس کو پوسنا، اس کا بڑا کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دینا۔ میں چلا گیا، میں اپنے سفر سے واپس آیا، آ کر کے بیوی نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ میں رہتا رہا، جب چند سال گزر گئے، ایک دن میں باہر سے آیا، میں اپنے گھر میں آیا تو ایک معصوم سی کلی اتنی خوبصورت بچی کہ میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی سمجھدار اور ایک بڑی خوبصورت معصوم سی بچی ہنستی ہوئی، کھیلتی ہوئی، مسکراتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے گلے سے لگنے لگی، میرے اوپر وہ چڑھنے لگی، مجھے سینے سے لگانے لگی، مجھے وہ پیار دینے لگی۔ یا رسول اللہ میں سوچنے لگا، میں کہنے لگا کتنے خوش نصیب ہوگے وہ ماں باپ جن خوش نصیب ماں باپ کی معصوم سے بیٹی ہے۔ جب بیوی نے اس بات کو سنا، اس نے دیکھا کہ اس کی انسانیت جاگ رہی ہے، اس کے اندر درندگی ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر جو جانوروں والی جو صفت تھی، جو اس کی انسانیت مردہ ہو چکی تھی، وہ اب زندہ ہو چکی ہے۔ موقع ہے کہ بتا دوں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، اچھا موقع ہے کہ بتا دوں یہ آپ کی بیٹی ہے۔ کہا کہ شوہر جی یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اچھا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ کہا نانا میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے اس بچی کو اپنی بہن یعنی اس کی خالہ کے یہاں چھوڑ دیا تھا، یہ بچی بڑی ہوتی رہی اور آج یہ آپ کے سامنے ہے۔ یا رسول اللہ پھر میں اسی درندگی کی طرف دوڑ چلا، پھر میری انسانیت ختم ہو گئی، پھر میں اسی جو ہے وحشت ناک درندگی والا معاملہ پھر میں نے اس کے ساتھ کیا۔ میں نے اس بچی کو پکڑا اور اس کو میں جنگل کی طرف لے کر کے چل دیا۔ میرے ساتھ قبر کھودنے کے لیے، گڑھا کھودنے کے لیے میں نے اپنے وہ آلہ، وہ اوزار، وہ پھاوڑا لے لیا اور میں راستے میں چلتا گیا۔ بہت شدید سخت گرمی تھی، راستے میں چلتے ہوئے میری بیٹی بار بار پوچھتی تھی ابا کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ بیٹی بار بار پوچھتی تھی، میں بیٹی کو جواب نہیں دیتا۔ میں اس جگہ چلا گیا جہاں مجھے زمین کے اندر گڑھا کھودنا تھا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اپنی بچی کو ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا، اور جب میں گڑھا کھودتا رہا
اور میں پسینے میں شرابور ہو گیا، وہ معصوم سی بچی آتی ہے، اپنا دوپٹہ لے کر کے آتی ہے اور اپنے دوپٹے سے میرے پیشانی سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے اور پوچھتی ہے ماں آخر کیا ہے معاملہ ہے، مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ میری بیٹی بار بار پوچھتی رہی لیکن میں ہمیشہ اسی ظالمانہ سلوک کرتا رہا۔ میں نے جب قبر کو کھود دیا، میری بچی بار بار پوچھتی ہے آخر ابا آپ کیسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ تجھے اس زمین کے گڑھے کے اندر دفن کرنا ہے۔ میری بچی نے کہا ابا کیا جرم ہے؟ میری بچی نے کہا ابا میرا کیا جرم ہے؟ اگر مجھے آپ کو کھانا کھلانا یا اپنے گھر میں رکھنا پریشانی ہے، میں بھیک مانگ کر کے ادھر ادھر زندگی گزار لوں گی، ابا کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ لیکن حضور میرے دل کے اندر رحم نہیں آیا۔ میں نے اس بچی کی ایک سنی نہ دو سنی اور میں نے کہا کہ تیرا جرم یہ ہے کہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس جرم کی وجہ سے تجھے آج اس زمین کے گڑھے کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے اس بچی کو زمین کے گڑھے میں لٹا دیا اور وہ بچی روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی اور میرے اوپر ذرہ برابر کوئی کسی طرح کا اثر نہ ہوا۔ آخری چیخ و پکار اس کی یہ تھی کہ ابا رحم کر، ابا رحم کر۔ میں نے اس کی آخری سانس ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ میں نے وہ سورج جو طلوع ہوا تھا میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے غروب کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ میرا اتنا بڑا جرم ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اعلان آ گیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے فرمایا اسلام لانے کے بعد اپنے سے پہلے جتنی زندگی تھی اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اب اگلی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اور حضور کی دوسری حدیث یہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ ابھی بھی تو اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب تیرے اسلام سے پہلے جتنے تیرے جرم تھے، جتنے تیرے گناہ تھے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا اور تجھے اسلام کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے تجھے پاک کر دیا۔ اور میرے بھائیوں ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی زندگی ہے۔ اگر یہ حرکت کبھی انجانے میں یا جان بوجھ کر کے کسی سے ہو گئی ہو، وہ اللہ سے آج ہی ابھی سچے دل سے توبہ کر لے، چونکہ ان معصوم بچوں کا پیدا ہونا گھر میں رحمت کا باعث ہے، زحمت کا باعث نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور نہیں ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت بہت بابرکت ہے جس کے یہاں سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ گھروں کی رونق بیٹیوں سے ہوتی ہے، گھروں کی زینت بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے واسطے ان بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو آپ بیٹوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان میں فرق کرو گے، بیٹیوں کو پر بیٹوں کو ترجیح دو گے، ان کو آسانیاں، ان کو راحتیں دو گے اور بیٹیوں کے حقوق میں حق تلفی کرو گے، اللہ کا یہاں تمہارا دامن ہوگا اور وہ بیٹی تمہارا دامن پکڑے گی، اللہ کے یہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس برے عمل سے، گندے حرکت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔